یعنی ان بزرگ کو، کہ ان کو سننے کے لیے کہ چلیے فلاں صاحب جو ہے وہاں پر میلاد شریف پڑھیں گے، اور اس میں احادیث مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے وہ صاحب، اور وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بہت اچھے نعت خواں ہیں اور آپ خیر خواہی کے جذبے کے تحت اگر نعت پڑھ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر شریف بلند کرنا ہے، اور آپ کے نام سے وہاں لوگ جمع بھی ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ یہ جو خیر خواہی کر رہے ہیں کہ غریبوں کے یہاں جا کے میلاد شریف پڑھ رہے ہیں، تو یہ جذبہ اللہ کے یہاں بڑا قبول ہوگا، کیونکہ آپ کے نام سے لوگ آ رہے ہیں۔ اچھا، لوگوں کے یہاں بھی شاید بہت بڑا نعت خواں اسی وقت بنتا ہے جب کچھ دنیاوی اعتبار سے وضاحت میں تبدیلی آ جائے۔ جب تک یہ نہ ہو وہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا نعت خواں نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ بات تو اپنے مقام پر ہے کہ ان کا معیار کیا ہے۔ اور اب جذبہ خیر خواہی کے تحت اگر آپ 2 محافل میں تقریر کر سکتے ہیں اور 2 ہی محافل میں نعت پڑھ سکتے ہیں تو یہی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے مقرر کردہ معیار کے مطابق 6 محافل میں جائیں اور صبح کی صورتحال جو ہے وہ عین غین ہو جائے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ صبح فجر کی نماز بھی ضروری ہے۔ مجھے ایک عالم دین نے ایک بار بہت اچھی بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ رات کو مختلف محافل میں تقریر کرنے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ رات کو مختلف محافل میں تقاریر کرنے جایا کرتے تھے، لیکن پھر آنے کے بعد سوتے نہیں تھے رات کو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ آ کے سو جائیں اور فجر کی نماز بھی چلی جائے تو فائدہ کیا ہوا؟ رات بھر تبلیغ کرتے رہے کہ نماز فرض ہے اور صبح خود ہی نے نہیں پڑھی، تو بات کیا بنی؟ تو عمل بھی وہ ہونا چاہیے، قول وہ ہونا چاہیے جس پر خود بھی عمل کریں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی اس پہ عمل کر کے دکھائیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود جس بات میں عمل نہ کریں وہ بات مجمع میں نہ سنائی جائے؟ بات یہ ہے کہ اس جذبے کے تحت سنانا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کتنے بڑے عالم ہیں، ان کو دین کی کتنی بڑی بڑی باتیں یاد ہیں، تو یہ تو آ جائے گا ریاکاری میں۔ لیکن اگر اس جذبے کے تحت سنائیں کہ میں تو شرعی عذر کی وجہ سے اس بات پہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی عمل کر لے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ مجھے بھی اجر و ثواب عطا فرما دے گا، تو اس لحاظ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب یہ بات مجمع عام میں بیان ہو سکتی ہے اس صورت میں۔ آپ جو بھی بات سنیں اس کے 2 پہلو ہیں، اور ہر پہلو کو سامنے رکھیں جب اور ہر پہلو جب آپ کے سامنے ہو تو حدیث انما الاعمال بالنیات بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ حدیث سامنے ہوگی تو شریعت کا فلسفہ بڑی اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ آپ یہ دیکھیے، امام بخاری نے یہ جو حدیث بیان فرمائی یہ ترجمۃ الباب کے تحت لائے ہیں، وہ یعنی باب کا عنوان بنایا ہے ایسے انہوں نے، اور ترجمۃ الباب کا عنوان اسی لیے بنایا کہ خیر خواہی بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔
چنانچہ فرمایا کہ الدین النصیحہ، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، دین خیرخواہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنا عمل بھی، اگر آپ بہت مشہور شخصیت ہیں تو اپنا عمل بھی آپ اس لحاظ سے کر سکتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھ کے کسی نے عمل کر لیا تو میرے نام اعمال میں بھی اس کا ثواب لکھ دیا جائے گا، اور اس نیت سے کہ اللہ کے بارگاہ میں یہ کوشش مقبول ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر یہ صورت یہ بنی کہ آپ اپنے مریدین کی موجودگی میں یا اپنے پیروکاروں کی موجودگی میں نماز اس لیے طویل کر دیں کہ لوگ کہیں گے کتنا بڑا عابد و زاہد ہے، ہم تو 2 رکعت نہیں پڑھ سکے اور اس نے صبح تک اتنا طویل قیام کیا کہ صبح تک 2 رکعتیں پڑھی، ہمارے تو ہمت ٹوٹ گئی، تو لوگوں کے سامنے اس اعتبار سے کہ لوگ بہت بڑا عابد و زاہد سمجھیں، یہ نیت رکھ کر عبادت کرنا یہ ریاکاری ہے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے کریں، اور مسلمانوں کو جہاں کہیں ضرورت پڑے ان کی مدد کی جائے۔ اگر مال سے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ بھی خیر خواہی ہے، اگر ان کا بوجھ اٹھانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو خیر خواہی ہے، ان کی تعلیم میں مدد کر سکتے ہیں تو خیر خواہی ہے، دینی مشورہ دے سکتے ہیں، مشاورت اگر ان سے ہو سکتی ہے تو یہ بھی خیر خواہی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اور حضور کا جو کلام ہے اس میں کتنا اعجاز ہے۔ یعنی حضور کے کلام کا معجزہ یہ ہے کہ جتنی تفسیر کرتے چلے جائیں بات بن جاتی ہے، اور حدیث شریف ہمارے دور کے مطابق اور ہمارے فہم کے مطابق ہمارا کام بن جائے اور ہم اس حدیث شریف سے اپنے زمانے میں مدد لے لیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ یہ شکوہ غلط ہے کہ صاحب یہ اس دور میں نہیں اور اس دور میں نہیں، بات یہ ہے کہ کام لینے والا ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات بڑھا لیتے ہیں، پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین اگر میری فلاں بات کو جائز قرار دے دے تو دور کا ساتھ دے دیا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہے۔